السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسے 7 آدمیوں کا ذکر ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: 7 يظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلا انسان عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنے حکومت کے دور میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا ہوگا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسے بادشاہ کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہو، یعنی اس نے اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کی ہو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد، ایک نماز کو ادا کر لینے کے بعد اس کا اس کے دل کے اندر یہ فکر رہتی ہو کہ اگلی نماز کا وقت کب آئے گا، وہ اس انتظار میں رہتا ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ چوتھا شخص وہ ہے کہ ایسے 2 شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جدا ہوتے ہوں، یعنی ان کی محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور ان کا جدا ہونا اور بچھڑنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ پانچواں وہ شخص ہے جس کو کسی خوبصورت، حسین اور جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی ہو، اس کو اپنے پاس بلایا ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 وہ شخص جس نے صدقہ دیا، ایسے طریقے پر صدقہ دیا، پوشیدہ کر کے صدقہ دیا کہ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا چیز خرچ کی ہے۔ نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہوں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان 7 خوش نصیب انسانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دیں تو کل قیامت کے دن
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور حوض کوثر کا جام پینے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حوض کوثر کا جام پی لیا تو کل قیامت کے دن جو 50,000 برس کے برابر دن ہوگا اس کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔